کلپ نمبر 1394۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شورا کی آیت نمبر 40 سے 42 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بدلہ جرم کے برابر ہونا چاہیے اور اس میں زیادتی نہ ہو، اور بدلے کو برائی سے صورتاً مشابہ ہونے کی وجہ سے مجازی طور پر برائی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کو وہ بدلہ دیا جائے گا اسے برا معلوم ہوتا ہے۔ اور بدلے کو برائی کے ساتھ تعبیر کرنے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اگرچہ بدلہ لینا جائز ہے لیکن معاف کر دینا اس سے بہتر ہے۔ فمن عفا، تو جس نے معاف کیا، یعنی جس نے ظالم کو معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اپنے اور ظالم کے مابین معاملے کی اصلاح کی، تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ بے شک اللہ کریم ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں یا بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ ظالم کو معاف کر دینے کے فضائل، اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کے برابر بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا افضل ہے۔ ترغیب کے لیے یہاں ظالم کو معاف کر دینے کے دو فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش کے درمیانی حصے سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے لوگو سنو، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، تو اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوگا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا جرم معاف کیا تھا۔ نمبر 2، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دیا کرے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کیا کرے، اور جو اس سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ یاد رہے کہ ظالم سے بدلہ لینا ایک فطرتی تقاضا ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے تھپڑ مارا تو اسے 2 تھپڑ مارے جائیں، کسی نے سر پھاڑا تو اس کے سر کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کو بھی ادھیڑ کر رکھ دیا جائے، کسی نے بازو توڑا تو اس کے بازو کو جسم سے ہی اتار دیا جائے، کسی نے ٹانگ توڑی تو اس کی ٹانگ ہی کاٹ دی جائے، کسی نے قتل کر دیا تو اس کے پورے خاندان کو ہی موت کی نیند سلا دیا جائے، بلکہ جتنا اس پر ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ بدلہ ہرگز نہیں لے سکتا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تورات میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے گا، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اگرچہ یہودیوں پر قصاص کے احکام بیان ہوئے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے ہم پر بھی یہی احکام لازم ہیں۔ لہٰذا بدلہ لینے میں اس کی حد سے ہرگز تجاوز نہ کیا جائے، بلکہ کوشش یہی کی جائے کہ جس نے ظلم کیا اسے معاف کر دیا جائے، تاکہ آخرت میں کثیر اجر و ثواب حاصل ہو۔ نیز جہاں بدلہ لینا بھی ہے وہاں بھی حاکم وقت کے ذریعے لیا جائے گا، نہ یہ کہ خود ہی قاضی بن گئے اور خود ہی جلاد۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ ترجمہ، اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا ان کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا، یعنی جنہوں نے ظالم کے ظلم کے بعد اس سے اپنی مظلومی کا بدلہ لیا، ان پر کوئی سزا نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو ان کے لیے جائز تھا۔ مظلوم کا بدلہ لینا ظلم نہیں،
اس آیت سے معلوم ہوا کہ مظلوم کا ظالم سے بدلہ لینا ظلم نہیں اور نہ ہی اس پر سزا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ جن ظلموں کی سزا دینے کا اختیار صرف حاکم اسلام کے پاس ہے، ان کی سزا کوئی اور از خود نہیں دے سکتا، جیسے قاتل سے قصاص لینا وغیرہ۔ انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب الیم۔ ترجمہ: گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو ابتداءً لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور تکبر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اور فساد برپا کر کے زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ظلم کی اقسام یاد رہے کہ ظلم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 شخصی ظلم، نمبر 2 قومی ظلم۔ آیت کے اس حصے یظلمون الناس میں شخصی ظلم مراد ہے، جیسے کسی کو مار دینا، گالی دینا، مال مار لینا، اور آیت کے اس حصے وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ میں قومی ظلم مراد ہے، جیسے ملک و قوم سے غداری اور بادشاہ اسلام سے بغاوت وغیرہ۔ دونوں قسم کے ظالموں سے بدلہ لینا چاہیے، لیکن پہلے ظالم کو معافی دے دینا حسن اخلاق ہے، دوسرے ظالم کو بلا وجہ معافی دینا سخت ظلم ہے، اسے عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ یہ آیت کریمہ ملکی انتظام، حکام کے فیصلوں اور معاملات کی جامع